بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگوں، ہمارا جو سیرت کا موضوع چل رہا تھا تو ہم اس موضوع پر یہاں تک پہنچے تھے کہ ہیرکل نے واپس جا کر جب ان کو وہ تینوں نشانیاں مل گئیں تو ہیرکل واپس جا کر اس نے اپنی قوم والوں کو بلایا اور پھر قوم والوں کو کہا کہ پہلی بات یہ کہ تم جنگ نہ کرو، ان سے، مسلمانوں سے جنگ نہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسلام لاؤ۔ انہوں نے کہا ہیرکل تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو ہماری کتابوں میں آتا ہے رسول کہ وہ آنے والے وہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام لاؤ۔ سارے کے سارے مل کے انہوں نے سب کو جمع کیا۔ پھر پہلی بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ ادا کرو۔ اس نے کہا کہ ہیرکل تم کیا بول رہے، ہم پوری دنیا سے ٹیکس لیتے ہیں اور ہم جزیہ مسلمانوں کو دیں، لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اگر تم دو باتیں نہیں مانتے تو جنگ نہ کرو ان سے، کیونکہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اس سے جنگ تو کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر بھی لے گا تو بھی کوئی اس کا وہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہیرکل ہم تمہاری یہ بات مانتے ہیں کہ ہم جنگ اس سے نہیں کرتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ نہیں کرتے، آپ چاہے ادھر جتنے سال بیٹھے رہو پر ہم جنگ نہیں کریں گے آپ سے، بس ہم اپنے قلعوں میں بند ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ یہ لوگ جنگ نہیں کریں گے، ہم کتنی دیر کتنے سال وہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے واپس آ گئے، مدینے کی طرف جانے لگے۔ تو ایک جگہ جہاں پہ کا نام ہے، جگہ کا راستے میں آتی ہے، وحش نام ہے اس جگہ کا، وہاں سے پانی ٹپکتا ہے پھرتا ہے، پانی ٹپکتا پھرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی وہاں تک پہنچ جائے تو کوئی اس پانی سے کوئی برتن نہ بھرے، اس پانی سے کوئی بھی برتن نہ بھرے، سب سے پہلے جو ہے وہ میں ہی برتن بھروں گا اس پانی سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں پہ گئے تو کچھ منافقین جو تھے انہوں نے فوراً جا کے وہاں پہ پانی بھرنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ انہوں نے پانی بھرنا شروع کیا۔ جب پانی بھرا تو پانی کم ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ پانی جو ہے وہ سب سے پہلے میں بھروں گا سب سے پہلے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو منافقین تھے وہ آگے بڑھ کے بھرنے لگے، تو یہ کسی کو بات پتہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں معاف کیجیے، ہمیں پیاس لگی تھی اس لیے ہم نے اپنے سامانوں کو بھرا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ تمہارے پاس جو پانی بچا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اس کو لے کے آؤ۔ پھر سارے صحابہ وہ پانی لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پہ سب کو پانی پہ اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پھر دم کیا، اور پھر اس پانی کو اس میں ڈال دیا، پھر وہ چشمہ جو تھا وہ بڑکنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں سب سے پہلے آتا تم لوگ پانی نہ نکالتے تو یہ چشمہ پوری دنیا تک جاتا، پوری دنیا تک اس کا پانی جو ہے وہ چلا جاتا، اس کا پانی پوری دنیا تک چلا جاتا۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک ٹیلا تھا جس کا نام عقبہ تھا، اور ٹیلا بہت لمبا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیلے پر چڑھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے تو دیکھا کہ منافق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ کے دیکھ رہے تھے تو 14 منافقین جو تھے انہوں نے کہا چلو ہم پھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں اور ہمارا نام بھی نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ پیچھے سے چڑھ کے اور اوپر چلے گئے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. وہ اٹھے اور زور سے انہوں نے کہا ہے کہ تم کہاں آ رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو سن کے وہ بھاگ گئے واپس، اور ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے. گھوڑے جو تھے، حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے گھوڑے پہچانے، وہ قبیلہ کسی قبیلے کے تھے، گھوڑوں کو میں نے پہچانا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کیوں آ رہے تھے؟ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، پر تمہاری جو آواز تھی اس کے ڈر میں وہ لوگ بھاگ گئے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 آدمیوں کے نام بتائے، ان کے قبیلے بتائے. ہم نے فرمایا یہ پر یہ کسی کو بتانا نہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جل کے پہلے ان کو قتل کر دیتے. آپ نے فرمایا نہیں، ورنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو یا اپنے صحابہ کو قتل کر دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس جب جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے، تو منافقین نے ایک رتھ بنایا. انہوں نے کہا کہ بھئی مدینے میں رہنے کے لیے ہمیں ایک مرکز چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا ایک مسجد بنائے جس کا قرآن میں ذکر ہے، مسجد زرار کا. قرآن میں جس کا ذکر ہے مسجد زرار کا، وہ مسجد جو ہے وہ انہوں نے بنائی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز اس مسجد میں ادا کریں اور اس کی افتتاح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں واپس آ کے یہ کروں گا. میں اپنے فرمایا کہ میں واپس آ کے مسجد کی افتتاح کروں. انہوں نے کہا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ زرار مسجد دونوں کے بیچ میں تھی، مدینہ مسجد، مسجد نبوی اور کوبہ مسجد کے بیچ درمیان میں کہیں پہ تھی. تو اللہ جل شانہ نے قرآن کی آیت، یہ ان کا ایک مرکز تھا کہ آپ مرکز بناؤ، پہلے ہم آئیں گے اور ہم مسلمان ہو کے آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے پیروں کو کاٹیں گے اور پھر ہمارا ہوگا اور مسلمان کمزور ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے تو یہ منافقوں کی ایک چال تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بتا دیا کہ یہ جو مرکز ہے وہ بلکہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، مالک ابن جوش کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو ختم کر کے آؤ، مسجد کو جلا دو. بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اس مسجد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کو جلوا دیا. اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. اور اسی اثنا میں اور اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فجر کے لیے اٹھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لوگوں نے دیکھا کہ فجر کا ٹائم قضا ہونے والا ہے. تو صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا، تو انہوں نے نماز پڑھائی. جب انہوں نے نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں آ کے ان کے ساتھ شریک ہوئے. جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی کانپنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نے نماز پڑھائی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا یہ صحیح کیا.
نماز کا ٹائم جو ہے کسی کے لیے روکنے والا نہیں ہے. صحیح کیا. اور اسی سفر میں ابا الرحمن ایک صحابی ہیں جو ان کو نیند کی اونگ آ گئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آگے ان کا اونٹ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے ساتھ ان کا اونٹ تھا. تو ایک دفعہ آ کے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ میں سے وہ گھس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک بھی تھا اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کے ساتھ وہ جو ہے اونٹ گھس گیا. اب نے وہ ابا رحمان یہ کیا کر رہے ہو؟ فوراً وہ اٹھ گیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں نیند میں تھا. ایک بار. دوسری بار بھی ایسا اس کو نیند کا غلبہ تھا، تو وہ انہوں نے ابا رحمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی چیز ہاتھ میں تھی، لکڑی تھی یا کیا، وہ بھی ماری تھی. تو ابا رحمان نے کہا مجھے نیند کا اتنا غلبہ تھا، پھر میں نے کیا کیا، میں جا کے سب سے پیچھے جا کے سب سے پیچھے جا کے گھوڑے کو، جو میرا اونٹ تھا وہ میں سب سے پیچھے لے کے گیا، جا کے ایسے نہ ہو کہ پھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کے ساتھ ہو جاؤں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے میری وجہ سے. تو جیسے مدینے پہنچے یا کہیں سفر پہ واپسی میں پہنچے، جب پڑاؤ تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا رحمان کو بلایا کہ ابا رحمان کہاں ہو؟ ابا رحمان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں وہ جو بت تھی، جو لکڑی تھی، وہ دی. آپ نے فرمایا ابا رحمان بدلہ لے لو، کیونکہ تم جو تھے وہ تو نیند میں تھے، پر میں تو جاگ رہا تھا اور میں نے ہی تمہیں جو بدلہ لیا. تم تو نیند میں تھے، میں تو جاگ رہا تھا، تو میں نے پھر تم سے کیوں یہ انتقام لیا، اس لیے تم اپنا بدلہ لے لو. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے آپ سے بدلہ لے، میں تم نے تو معاف کیا. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آپ کے اندر یہ زندگی زندہ ہو جائے، اور ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے. یہ سیرت کی کچھ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور زندگی رہے گی تو آگے بھی بات چلتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ.